ان قدموں کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ بندے کا قدم اٹھے تو خدا کی عبادت کی طرف جائے، کبھی مسجد کی طرف جائے تو کبھی عبادت خانے کی طرف جائے۔ میرے عزیز، میں کہنا چاہوں گا اللہ نے اس لیے نہیں بنایا تھا اس زبان کو، اللہ نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ زبان سے گالی دی جائے، اللہ نے اس زبان کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ زبان سے گالی دی جائے۔ ادھر توجہ دیجئے گا بس تھوڑی دیر۔ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو اس لیے نہیں بنایا کہ گالی دیا جائے، گالی گلوز دیا جائے، اس زبان سے گانے گائے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو اس لیے نہیں بنایا کہ اس زبان سے بری چیزوں کی لذتیں لی جائیں۔ اس منہ کو اللہ نے ہمارے حلق کو اس لیے نہیں بنایا اس حلق سے نیچے بری چیزیں اترے، ارے اس کو اس لیے بنایا کہ اس کے نیچے شراب نہ اترے، بلکہ بری چیزیں، حرام چیزیں نہ اترے، بلکہ اس حلق کے نیچے جائز چیزیں جائیں، خون بنے، اور اس خون کے قطرات سے جب کل ہماری اولاد پیدا ہو تو گالی دینے والی نہ پیدا ہو، بلکہ سبحان اللہ کہنے والی پیدا ہو، الحمدللہ کہنے والی پیدا ہو، ماشاءاللہ کہنے والی پیدا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والی اولاد پیدا ہو۔ اللہ نے زبان اس لیے بنایا ہے اس سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج لوگوں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مقدس میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کے لیے وعید آئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے جو نہیں یاد کرتا ہے اس کی مثال زندوں اور مردوں کی طرح ہے، یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں یاد کرتا ہے وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، ارے اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ بہت سے لوگوں کو مرنے والوں کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ہم اور آپ ایسے مرنے والوں کو زندہ نہیں کہتے ہیں جو اپنے قبروں میں رہ کر کے بھی زندگی کا ثبوت دیتے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث نے کہا ہے وہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں تھے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مار دیے تھے۔ وہ کیسے مارا تھا؟ اپنے نفس امارہ کو مارا تھا۔ وہ ہماری طرح سے نہیں تھے، نفس چاہا تو نماز پڑھے، نفس چاہا تو زکات دیے، نفس چاہا تو جو ہے نفس جو کہے گا وہ کیے، نہیں بلکہ انہوں نے وہ کیا کہ جو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا۔ اب یہ بھی ہوتا ہے ایک آدمی کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا، وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اپنی طبیعت کے مطابق چل رہا ہے۔ آئیے اصل موضوع کی طرف چل رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے غافل ہو جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ کہہ دینے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے کہ اے لوگوں، ہمارے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اس مسئلے کا حل کہاں ہے؟ ہم دنیا والوں سے نہیں پوچھیں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے مولا میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاکار ہوں۔ آج ہمارے مسلم بھائی برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج ہم لوگ اپنے آپ کا جائزہ لیں تو ہر انسان گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اے لوگوں، وہ گناہوں کے دلدل سے باہر کیسے آئے گا؟ جانتے ہیں اس کا جواب ہم رب سے پوچھیں گے۔ میرا رب بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اگر تم چاہتے ہو نمازی بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ، حج کرنے والا بن جاؤ، زکات دینے والا بن جاؤ، نیکی کرنے والا بن جاؤ، صدقہ خیرات کرنے والا بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو تم سے زنا چھوٹ جائے، شراب چھوٹ جائے، جوا چھوٹ جائے، تمام برائیاں چھوٹ جائے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ساری برائیاں چھوٹ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یاد رکھیے, اچھی طرح سے سمجھ لیجئے, آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ اگر وہ پڑھائی کرنے والا ہے تو کب پڑھتا ہے؟ یا تو استاذ کے خوف سے پڑھتا ہے یا اپنے شوق سے پڑھتا ہے. یا تو استاذ کے خوف سے پڑھتا ہے یا تو اپنے شوق سے پڑھتا ہے. اگر اس کے اندر خوف نہیں ہے اور شوق بھی نہیں ہے تو 1000 کوششیں کر ڈالیے, وہ کچھ نہیں ملنے والا اس کو. آپ آئیے, موضوع تو بہت سارے ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تو کافی وقت لگے گا, ہماری بس کی بات بھی نہیں. لیکن آج محترم نیتا جی نے کہا کہ اچھی باتیں بتائیے, نصیحت کی باتیں بتائیے, تو میں نے سوچا بھائی میں تو اس لائق نہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. میں آج آپ کے سامنے شراب کی قباحت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. شراب جس سے آج ہمارا پورا معاشرہ تباہ و برباد ہے, تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. اور نسبت بھی بیان کر دوں, شادی خانہ آبادی کا موقع ہے, کوئی یہ نہ سوچے مولانا صاحب شادی کے موقع پہ یہ کا شراب بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. بس اتنی ہی پہ سمجھ لیجیے, سمجھ میں آ جائے گا ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تقوی, پرہیزگاری, یہ نام کس چیز کا ہے؟ تقوی کہتے کسے ہیں, پرہیزگاری کہتے کسے ہیں؟ تو تقوی کہتے ہیں امتثال الاوامر اور اجتناب النواہی. یہ عربی جملہ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کے رسول نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا, اور جن سے منع کر دیا ہے ان سے باز رکھنا. یہی تقوی ہے, یہی پرہیزگاری ہے. ارے اس زمانے میں خالی اتنی بات پیدا ہو جائے کہ بس اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اسی کے مطابق چلنے لگے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کا ولی ہے, وہ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے. لیکن اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو ولی نہیں ہے وہ, بلکہ کامل مومن نہیں ہو پائے گا وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں سے سارے احکام پر عمل کی کوشش کرنا, عمل کرنا, برائیوں سے دور رہنا, یہ تقویٰ ہے. اور جو نکاح ہوتا ہے نا, نکاح جو شادی ہوتی ہے وہ شادی بھی نکاح کا, وہ تقوی کا ذریعہ ہے. نکاح بھی تقوی کا ذریعہ ہے. بندہ اس سے پرہیزگار بنتا ہے, نیکوکار بنتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ پارسائی کا ارادہ رکھ کے شادی کرے اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرمائے. اور یہ بھی سن لیجئے, جو لوگ حلال طریقے سے شادی بیاہ کر کے اپنے بچوں کو پالیں, جلائیں, کھلائیں اور ایسے ہی مر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ بھی عطا فرماتا ہے. تو شادی چونکہ تقوی کا ذریعہ ہے. اب جب شادی کی بات آتی ہے تو جو لڑکی والا ہے, لڑکے والا تو ہو سکتا ہے سوچے گا یار چلو ہمارا لڑکا ہے, ہم تو جہیز مانگ لیں گے, جہیز لے لیں گے, اس کے بعد سے شادی کر دیں گے. وہ تو جہیز کی فکر میں ہے. اور لڑکی والا یہ سوچ رہا ہے کہ جہیز تو ٹھیک ہے, اور لڑکی کو اپنی خوشی سے جو ہم دیں گے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن سب سے زیادہ فکر مند اس بات پر ہے کہ لڑکا کہیں شرابی نہ مل جائے, لڑکا کہیں شرابی نہ مل جائے. کیونکہ شرابی اگر مل گیا تو ساری دولت, سارا جو ہمارا جو کچھ دیا لیا ہے وہ سب برباد, ہماری لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں شراب کی جو لت ہے وہ اس قدر پھیل چکی ہے کہ آج اچھے لڑکوں کو تلاشنے جائیے تو بڑی مشکل سے ملتے ہیں. کتنے تو غیرت مند لوگ ہیں شادی کرنے کے بعد جب جان جاتے ہیں یا رشتہ لے کے جاتے ہیں, جب جان جاتے ہیں کہ لڑکا شرابی, شراب پیتا ہے تو رشتہ ہی نہیں کرتے. اور نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ شرابی, یہی میں کہہ رہا تھا, اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اپنے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو برباد کریں. ماں باپ کتنی محنت مشقت سے پوس پال کر بڑا کرتے ہیں. لڑکا بڑا ہوگا تو ہماری
ہمارا یہ سہارا بنے گا، ہماری مدد